واما دلالۃ النص فہی ما علم علتا للحکم المنصوص علیہ لغتا لا اجتہادا ولا استنباطا۔ واما دلالۃ النص، رہا دلالۃ النص، فہی ما، تو وہ معنی ہے، دلالۃ النص وہ معنی ہے، علم علتا للحکم المنصوص علیہ، جس کو جانا گیا ہو علت منصوص علیہ حکم کے لیے، حکم منصوص علیہ جس پر نص آئی ہے، للحکم المنصوص علیہ، حکم منصوص علیہ کے لیے جس کو علت جانا گیا ہو، لغتاً ازروع لغت کے اعتبار سے، لا اجتہاداً نہ کہ اجتہاد کے اعتبار، ولا استنباطاً نہ کہ استنباط کے اعتبار سے، یعنی لغت کا جاننے والا ہی اس کو سنتے ہی اس کو سمجھ جائے۔ اس کے لیے مجتہد اور فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، بس لغت کا جاننے والا کلام کو سنتے ہی اس کو کیا جان لے، علت جان لے۔ تو کا دلالۃ النص فہی ما علم علتا للحکم المنصوص علیہ، تو وہ معنی ہے جس کو جانا گیا ہو علت منصوص علیہ حکم کے لیے، لغتاً ازروع لغت کے، لا اجتہاداً ولا استنباطاً نہ کہ ازروع اجتہاد اور ازروع استنباط کے۔ مثالہ فی قولہ تعالیٰ، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ کہو ان دونوں سے، یعنی ماں باپ سے، اف، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکو، نہ ڈانٹو۔ تو یہاں عربی زبان میں اف لفظ جو ہے یہ ناگواری اور غصے کو ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ تو اب اف لغت کا جاننے والا یہ سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس میں والدین کو کیا ہوتی ہے، تکلیف۔ علت کیا ہے، تکلیف۔ اف کہنے سے والدین کو کیا ہوگی، تو اف کہنے سے منع کیوں فرمایا، اف کہنا حرام کیوں ہے، کیونکہ اس کے والدین کو کیا ہوگی، تکلیف ہوگی۔ فالعالم باوساع اللغۃ یفہم باول السماع، عالم جاننے والا، اوساع اللغت لغت کی وضعوں کو، تو پس جاننے والا لغت کی وضعوں کو، یفہم باول السماع پہلی مرتبہ سننے کے ساتھ ہی وہ سمجھ جاتا ہے، ان تحریم التعفیف لدفع الاذى عنہما، کہ اف کہنے کا حرام ہونا، تعفیف کا حرام ہونا، تعفیف یعنی اف کہنے کا حرام ہونا، لدفع الاذى عنہما، وہ والدین کو سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے۔ وحکم ھذا النوع، اور اس نوع کا حکم کیا ہے، عموم الحکم المنصوص علیہ لعموم علتہ، منصوص علیہ حکم کا، حکم منصوص علیہ کا عموم ہے، لعموم علتہ اس کے علت کے عموم کی وجہ سے، یعنی منصوص علیہ حکم کا عام ہونا ہے اس کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے، یعنی جہاں پر بھی علت پائی جائے گی وہاں حکم لگایا جائے گا، جہاں علت ہوگی وہاں حکم لگایا جائے گا۔ ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف ہو وہ کیا ہوگا، حرام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اف نہ کہو، اف کیوں نہ کہو، والدین کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، اسے منع فرمایا کیوں، کیونکہ اس سے والدین کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو ہر وہ کام جس سے والدین کو کیا ہو، تکلیف ہو، وہ کیا ہے، حرام ہے۔ تو جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم پایا جائے گا۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ حکم منصوص علیہ کے عموم کا عموم جو ہے اس کے علت کے عموم کی وجہ سے، منصوص علیہ کا حکم عام ہوگا، کیوں، لعموم علت ہی اس کے علت کے عام ہونے کی وجہ سے۔ ولہذا المعنی، اسی علت کی بنا پر قلنا ہم نے کہا، بتحریم الضرب والشتم، بتحریم الضرب والشتم، والدین کو مارنے اور گالی دینے کے حرام ہونے کا قول ہم نے کیا۔ ولہذا المعنی، اسی علت کی بنا پر قلنا ہم نے کہا، بتحریم الضرب والشتم، والدین کو مارنے اور گالی دینے کے حرام ہونے کا قول ہم نے کیا، کیونکہ مارنے سے والدین کو کیا ہوگی، تکلیف، اور گالی دینے سے کیا ہوگی، تکلیف۔ تو ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف ہو کیا ہے، حرام ہے۔
والاستخدام عن الاب بسبب الاجارت، اور باپ سے خدمت لینا، اسی طرح ماں سے بھی خدمت لینا بسبب الاجارت، اجارے کی وجہ سے خدمت لینا، اس سے والدین کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، لہذا والدین سے بطور اجارہ کی خدمت لینا یہ کیا ہے؟ اس کے حرام ہونے کا ہم نے قول کیا ہے۔ والحبس بسبب الدین، اور قرضے کی وجہ سے والدین کو قید کرنا یا قید کرانا، یہ بھی کیا ہوگا؟ اس کے بھی حرام ہونے کا ہم نے قول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قید کرانے سے ان کو کیا ہوگی؟ تکلیف، تو ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف ہو کیا ہے؟ حرام۔ تو والحبس بسبب الدین، تو قید کرانا بسبب الدین، قرضے کی وجہ سے۔ کسی اور کو تو آپ قید کروا سکتے ہیں، کسی پر آپ کے پیسے اور پیسے نہیں دے رہا تو آپ تھانے میں رپورٹ درج کرواتے ہیں کہ اس کے اوپر میرے جو ہے نا اتنے پیسے ہیں، یہ نہیں دے رہا، تو اس کو تو آپ قید کروا سکتے ہیں، لیکن والدین کو قید کروا سکتے ہو نہیں، کیونکہ اس سے ان کو کیا ہوگی؟ تکلیف۔ تو قرضے کی وجہ سے والدین کے قید کرانے کے حرام ہونے کا ہم نے قول کیا۔ اب القتل قصاصا، یا قتل کرانا بطور قصاص کے، بطور قصاص کے، اس سے بھی والدین کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، لہذا اس کے بھی حرام ہونے کا ہم نے قول کیا کہ باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص کے طور پر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ثم دلالت النص بمنزلۃ النص، پھر دلالت النص جو ہے یہ نص کے درجے میں ہے۔ حتی صح اثبات العقوبۃ بدلالت النص، یہاں تک کہ صحیح ہوگا حدود کا اثبات، عقوبت مانے حدود، حدود کا اثبات صحیح ہوگا بدلالت النص، دلالت نص کی وجہ سے۔ حتی صح اثبات العقوبۃ بدلالت النص، یہاں تک کہ حدود کا اثبات صحیح ہوگا بدلالت النص، دلالت النص کے ساتھ۔ قال اصحابنا، ہمارے فقہا نے فرمایا، وجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص، کہ کفارہ واجب ہوتا ہے بالوقاء، بسبب جماع کے، بالنص، نص کے ساتھ، عبارت النص کے ساتھ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، حضور نے منہ پھیر لیا، 4 مرتبہ اس طرح آپ نے کیا، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا، حضور نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ رجم کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ کیا تھے؟ شادی شدہ تھے۔ علت کیا ہے؟ وہ شادی شدہ تھے، تو جو شادی شدہ زنا کرے اسے کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ حضور نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا۔ علت کیا ہے؟ شادی شدہ۔ علت کیا ہے؟ شادی شدہ ہونا۔ اب جہاں پر بھی یہ علت پائی جائے گی اسے کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ تو وجبت الکفارۃ بالوقاء، کفارہ واجب ہوتا ہے جماع کے وجہ سے، بالنص، نص کے ساتھ، وبالاکل والشرب بدلالت النص، اور عقل اور شرب کے ساتھ دلالت النص کے ساتھ۔ کھانے اور پینے میں کفارہ واجب ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ دلالت النص کے ساتھ۔ حضرت سلمہ یہ صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دن کے اندر میں نے جان بوجھ کر کیا کر لیا؟ اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک رقبہ آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک ہی نہیں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے جی، یہ تو ایک روزے کی وجہ سے میں مبتلا ہو گیا، تو اب 60 روزے کہاں سے رکھوں گا؟ تو حضور نے فرمایا پھر ایسا کریں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 2 وقت کا کھانا۔ تو حضور نے اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں طاقت ہی نہیں رکھتا، غریب ہوں میں، مسکین ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اتنے میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ان کو تقسیم کر دو مساکین پر، مدینہ کے مسکینوں پر اس کو تقسیم کر دو۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ تو کوئی مسکین ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
آپ کھا لیں اور اپنے عیال بیوی بچوں کو کھلا دو، یہ جو ہے تیری طرف سے کافی ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن تیرے بعد یہ کس کے لیے جائز نہیں ہوگا، صرف یہ تیرے لیے ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو کفارہ آیا ہے رمضان کے روزے میں کھانے اور پینے سے، علت کیا ہے؟ جان بوجھ کر۔ علت کیا ہے؟ جان بوجھ کر، ٹھیک ہے؟ تو اب جو بھی رمضان کا روزہ توڑے جان بوجھ کر، کھا لے پی لے جمع کر لے جان بوجھ کر، علت کیا ہے؟ جان بوجھ کر، تو اس پر یہ کفارہ لازم ہو جائے گا۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ وجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص، کہ کفارہ واجب ہوتا ہے بسبب جماع کے نص کے ساتھ، وبالاکل والشرب، اور کھانے اور پینے میں کفارہ واجب ہوتا ہے بدلالۃ نص کے ساتھ، وعلی اعتبار ھذا المعنی، اور اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے، اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے قیلا کہا گیا یدار الحکم علی تلک العلت، کہ حکم کا مدار ہوگا اسی علت پر، جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم پایا جائے گا، جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم پایا جائے گا۔ علت کیا ہے؟ جان بوجھ کر روزہ توڑنا، کیا؟ جان بوجھ کر کھا لیا پی لیا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اور روزے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اب تو غلام ہے نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ 60 لگاتار روزے رکھے گا، کیا کرے گا؟ اور ایک روزہ قضا کا، 61 روزے لگاتار جی۔ اور اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 2 وقت کا کھانا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر بھی علت پائی جائے گی وہاں حکم پایا جائے گا۔ قال الامام القاضی ابو زید، امام قاضی ابو زید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لو ان قوما یعدون التعفیف کرامتا لا یحرم علیہم تعفیف الابوین، کہ اگر کوئی قوم ایسی ہے، کوئی علاقہ ایسا ہے، یعدون التعفیف کرامتا، جو اف کہنے کو عزت سمجھتے ہیں، شمار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تعفیف کو کیا سمجھتے ہیں؟ اف کہنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ عزت۔ لا یحرم علیہم، تو ان پر حرام نہیں ہوگا تعفیف الابوین، ماں باپ کو اف کہنا، کیونکہ اف کہنا یہ عربی کے اندر ناگواری اور غصے کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ناگواری اور غصے سے والدین کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، اس وجہ سے حرام کہا۔ لیکن کوئی علاقہ ایسا ہے، کوئی قوم ایسی ہے جو اف کہنے کو حرام وہ جو ہے ناگواری اور غصے کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو جو ہے عزت سمجھتے ہیں، تو پھر تو اس کو والدین کو تکلیف نہیں ہوگی، جب تکلیف نہیں ہوگی تو اف کہنا حرام بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا اگر کوئی قوم ایسی ہے یعدون التعفیف، جو تعفیف کو جو ہے عزت سمجھتے ہیں، لا یحرم علیہم تعفیف الابوین، تو ان پر حرام نہیں ہوگا ماں باپ کو جو ہے اف کہنا۔ وکذالک قلنا فی قولہ تعالی، اسی طرح ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ ایمان والو جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ وکذالک قلنا فی قولہ تعالیٰ، اسی طرح ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں جی، کہ جب جمعے کی ندا دی جائے تو پھر کیا کرو؟ خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور جمعے کے لیے دوڑو، صحیح کرو، جلدی کرو۔ اب یہ جو حکم ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف جلدی کرو، دوڑو، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس سے سعی الی الجمعہ میں کیا آئے گا؟ خلل آئے گا، سعی الی الجمعہ میں خلل آئے گا۔ تو ہر وہ بیع جس میں سعی الی الجمعہ میں خلل آئے تو وہ مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بیع ہے جس کے اندر سعی الی الجمعہ میں خلل نہیں آ رہا تو وہ بیع مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ آگے مثال آپ کو دیں گے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اسی طرح ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے جمعہ کی نماز کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ الایۃ،
میں نے بتا دیا تھا لایتا یعنی ایک اور لایتا پوری آیت پڑھ لے، اور اگر منصوب مرفوع پڑھیں گے لایتو تو پھر یہ مبتدا ہوگی، خبر معذوف ہوگی، لایتو معلومتن لایتو ہاں۔ ولو فرضنا اگر ہم فرض کر لیں بیان ایسی بے لا یمنع العاقدین عن السعی الی الجمعۃ کہ جو نہ روکتی ہو عاقدین یعنی خرید و فروخت کرنے والوں کو، بائع اور مشتری کو، عن السعی الی الجمعۃ سعی الی الجمعہ سے نہ روکتی ہو، بیان کا نہ بئی طور کہ وہ دونوں ہو، فی سفینۃ ایسی کشتی میں، تجری الی الجامع جو چل رہی ہو جامع مسجد کی طرف، لا یکرہ البیع تو بیع مکروہ نہیں ہوگی۔ سعی الی الجمعہ میں خلل نہیں آیا، بیع کو مکروہ کیوں کہا؟ کیونکہ سعی الی الجمعہ میں خلل، لیکن یہاں پر خلل آ رہا ہے، بس میں بیٹھے جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے بیٹھے جمعے کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے بیع کر لی، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے بیع کر لی جی، تو پھر یہ کیا ہے؟ سعی الی الجمعہ میں خلل آیا؟ جب خلل نہیں آیا علت پائی گئی نہیں، جب علت نہیں تو حکم بھی نہیں، جہاں پر علت پائی جائے گی وہاں حکم لگایا جائے گا۔ ولو فرضنا بیان اور اگر ہم فرض کر لیں ایسی بیع لا یمنع العاقدین عن السعی الی الجمعۃ جو منع نہ کرتی ہو عاقدین کو سعی الی الجمعہ سے، بیان کانا فی سفینۃ تجری الی الجامع بئی طور پر وہ دونوں ایسی کشتی میں ہیں کہ تجری الی الجامع جو چل رہی ہو جامع مسجد کی طرف، لا یکرہ البیع تو بیع جو ہے مکروہ نہیں ہوگی۔ وعلی ھذا قلنا اسی بنا پر ہم نے کہا اذا حلف لا یضرب امرأتہ کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، اب ماننے سے اس کو کیا ہوگی؟ تکلیف، مطلب کیا ہے؟ اسے تکلیف نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہر وہ کام جس سے بیوی کو تکلیف ہو، مثال کے طور پر بال کھینچتا ہے یا چک کاٹتا ہے یا اس کا گلا دباتا ہے تو وہ حانث ہو جائے گا، لیکن اگر یہی صورت بال کھینچتا ہے یا اس کا گلا دباتا ہے یا اسے چک کاٹتا ہے، یہ دل لگی کے طور پر ہو، کھیل کود کے طور پر ہو، جو میاں بیوی کے درمیان بے تکلفی ہوتی ہے اس طور پر ہو، تو پھر یہ جو ہے اسے حانث بھی نہیں ہوگا۔ لا کسی شخص نے قسم کھائی لا یضرب امرأتہ کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، فمد شعرہا تو اس قسم اٹھانے والے نے اپنی بیوی کے بالوں کو کھینچا، او عدہا یا اسے چک کاٹا، او خنقہا یا اس کا گلا دبایا، یا نسو تو وہ حانث ہو جائے گا، اذا کان بوجہ الالام جبکہ یہ تکلیف کے طور پر ہو، وجہ الالام تکلیف کے طور پر ہو۔ ولو وجد صورت الضرب ومد الشعر عند الملاعبۃ اور اگر یہ صورت پائی گئی یعنی مارنے کی صورت اور بال کھینچنے کی صورت، عند الملاعبۃ دل لگی کے وقت یعنی کھیل کود کے وقت، میاں بیوی میں جو دل لگی ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، اس طور پر ہو، دون الالام نہ کہ الام یعنی تکلیف کے طور پر، لا یانسو تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں حانث نہیں ہوگا؟ علت نہیں پائی گئی، علت کیا تھی؟ الام، علت کیا تھی؟ الام، وہ الام نہیں پایا جا رہا لہذا وہ حانث بھی نہیں ہوگا۔ ومن حلف لا یضرب فلانا اور اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کو نہیں مارے گا، فضربہ بہ بعد موتہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے فضربہ بہ نہیں ہے نا؟ ہاں، فضربہ تو اسے اس نے مارا، بعد موتہ اس کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد، لا یانس تو حانث نہیں ہوگا، لانعدام معنی الضرب ضرب کا معنی نہ پائے جانے کی وجہ سے، لانعدامی معنی الضرب ضرب مارنے کا معنی نہ پائے جانے کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ وہ الالام، وہ الام ہے۔ مارنے سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف، مردے کو کتنا بھی مارتے رہو تکلیف ہوگی اسے، یہ عرف کے اعتبار سے، قسم کا اعتبار کس پر ہوتا ہے؟ عرف پر ہوتا ہے، ورنہ تو حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے غسل دینے والے کو بھی کہتی ہے کہ مجھے آہستہ غسل دے، نہیں سمجھے؟ ہاں، تو یہ قسم کا اعتبار جو ہوتا ہے عرف کے اعتبار سے سمجھتے مردے کو مار دو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لہذا تو یہ معنی ضرب نہیں پایا گیا، وہ الالام، وہ الام ہے۔ وقضا لو حلف اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم کھائی لا یتکلم فلانا کہ میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا، فکلمہ بعد موتہ تو اس نے اسے کلام کیا موت کے بعد، کھڑے ہو کر کے اس کے مرنے کے بعد بہت لمبا آدھے گھنٹے کا لیکچر دیا اس نے اسے، لا یانس حانث نہیں ہوگا، لعدم الافہام افہام یعنی سمجھانا نہیں پایا گیا، افہام ہاں ویسے مردہ تو سنتا ہے، سمجھتا بھی، دیکھتا بھی آدھی، لیکن عرف کے اعتبار سے کہتے ہیں مردے سے اب بات کر رہا ہے یار، تو اگر مردے سے بات کرے
تو لوگ کیا کہیں گے؟ مردے سے بات کر رہا ہے یار۔ تو عرف کے اعتبار سے قسم کا اعتبار کس پر ہوتا ہے؟ عرف پر، لہذا الافہام افہام کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، وبی اعتباری حاضر معنی اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے، اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، یقالو کہا گیا اذا حلف جب کسی شخص نے قسم کھائی، لا یاکل لحما کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، فاکل لحم السمک او الجراد تو اس نے مچھلی کا گوشت یا جو ہے ٹڈی کا گوشت کھا لیا، لا یانس تو ہانس نہیں ہوگا، کیونکہ مچھلی کو کوئی گوشت نہیں کہتا، ٹڈی کو کوئی گوشت نہیں کہتا۔ ولو اکل لحم الخنزیر او الانسان اور اگر کسی کھا لیا اس نے خنزیر کا گوشت اور یا انسان کا گوشت تو ہانس ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ہانس ہو جائے گا۔ لأن العالم اس لیے کہ لغت کی وضعوں کو جاننے والا، باول السماع پہلی مرتبہ سننے کے ساتھ ہی، یعلم وہ جان لیتا ہے، لأن الحامل على هذا اليمين لأن الحامل على هذا اليمين کہ اس قسم پر ابھارنے والے، اس قسم کا جو سبب ہے، انما هو الاحتراز وہ بچنا ہے، اما ينشأ من الدم اس چیز سے جو پیدا ہوتی ہے، من الدم خون سے، جو پیدا ہوتی ہے خون سے، فیکون الاحتراز عن تناول الدمویات تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ وہ بچنا ہے دمویات کو تناول کرنے سے، فیکون الاعتراض اعتراض ہوگا، بچنا ہوگا، ان تناول الدمویاتی دمویات کو تناول کرنے سے، فیدار الحکم علی ذالک تو حکم کا مدار بھی اسی پر ہوگا، حکم کا مدار بھی اسی پر ہوگا۔ ہر وہ گوشت جو خون سے پیدا ہوتا ہے وہ کھا لے گا تو ہانس ہو جائے گا، مچھلی اور ٹڈی کھانے سے ہانس نہیں ہوگا، کیونکہ مچھلی اور ٹڈی کو کوئی گوشت نہیں کہتا۔ فیدار الحکم علی ذالک تو حکم کا مدار ہوگا علی ذالک اسی پر۔